الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنے کا آسان طریقہ، استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں استخارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان دو چیزوں کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے اور دونوں چیزیں مباح ہو۔ واجبات اور حرام چیزوں کا استخارہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ کہے جی کہ میں نے استخارہ کرنا ہے کہ جی میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ تو نماز واجب ہے۔ اب شراب کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، چھوڑنی چاہیے، یہ تو ہر صورت میں انسان جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ مباح یعنی جائز کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، اور اس لیے استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن کو تمام خیالات سے پاک کریں، گفتگو نہ کریں، اور اس کے بعد آسان طریقہ ہے تسبیح کے ذریعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ، کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ سورہ توحید، 15 دفعہ درود شریف کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد تسبیح، یہ جو تسبیح ہے نا، اس طرح تسبیح کے مٹھی بھر دانے، مٹھی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہاں بھی پکڑ لے، اس جگہ سے بھی پکڑ لے، اس طرح یہ درمیان میں جتنے دانے آ گئے نا، مثلا اب ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے، اس پر آپ نے اس انداز سے کے ساتھ پڑھنا ہے، مثلا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، 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 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ۔ مثلا یہ آخری لا الہ الا، جب لا الہ الا اللہ ہے تو استخارہ بہتر نہیں ہے، آپ نے اس کام کو ترک کرنا ہے، اس کام کو ہمیشہ نہیں کرنا۔ اور اگر سبحان اللہ آتا ہے تو استخارہ درمیانہ ہے، درمیانہ سے مراد 50-50 ہے کہ اس کام کو کریں یا نہ کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اگر الحمدللہ آخری دانے پر آ جاتا ہے تو استخارہ بہتر ہے کہ آپ اس کام کو ضرور کریں۔ یہ طریقہ کار ہے کہ استخارہ کرنے کا، لہذا آپ بھی اس طریقے کے ساتھ خود بھی کسی کام کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ استخارہ غیب بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شادی کے لیے کرنا ہے تو آیا یہ بچہ ہمارے ساتھ یہ اچھا رہے گا یا نہیں؟ جب آپ کسی کے ساتھ اچھے رہیں گے تو یقیناً وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ میرا کتنا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہ پوچھا کرو، بلکہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اس کا کتنا کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کسی کا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔